کرگا بدھا جو ہے کارگا بدھا جو ہے نا Kargah Buddha. کارگا بدھا ہے. کارگا بدھا اور یشانی یسانی کارگا بدھا امیج ہے. ایک بدھا آلریڈی جو ایک تاریخی بدھا ہے. بدھا کو یسانی کہنا کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ یسانی نہیں ہے یہ بدھا ہے. So in the mainstream imagination, Gilgit-Baltistan is a people-less territory. گلگت بلتستان محروم ہے. گلگت بلتستان کے نوجوان گلگت سوترا کے بارے میں معلومات بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں. کرگا بدھا جو ہے یہاں پہ بیسکلی اٹ از اے ہسٹوریکل اسٹیچو نا. ہسٹوریکل اسٹیچو اس کو 7th سینچری میں اس کو کارو کیا گیا ہے یہاں پہ. اس کے مختلف بہت ساری تھیوریز ہیں. یہاں جو ہمارا کارگا بدھا امیج ہے ایک کارونگ ہے جس کو ٹیکنیکلی پیٹروگلف کہتے ہیں. وہ مقدس نوشن، وہ مقدس اشاریہ جو ایک راک پر گندا ہوا ہے. یہ گلگت سٹی سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر ویسٹ کی طرف آپ جائیں گے تو ایک نپورہ بسین ہے وہاں پہ واقع ہے، اور اس کے ساتھ ایک اولڈ سیٹلمنٹ بھی ہے، آرکیولوجیکل سائٹ بھی ہے جو بدھ مت کی اس علاقے کی تاریخ کو ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں کے جو تاریخ ہے اس کی واضح آثار یہاں ملتے ہیں. یہ 5 فٹ چوڑا ہے اور 15 فیٹ لمبا ہے. تو یہ بیسکلی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ گندھارن بدھزم سے نسبت یہ تبتن بدھزم کی نظر آتا ہے. یہ فگر ہسٹوریکل اس کو کہا جاتا ہے 7th سینچری میں بنایا گیا. آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں. ہمارے اپنے گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی ہے. مثلا ہمارے پاس منٹل بدھا ہے لیکن وہ اتنا ابھرا ہوا یا اتنی چھدی ہوئی ہے نہیں ہے، لیکن ہے ایک آثار. آپ اس کے پوز دیکھیں تو رائٹ ہینڈ اس کا اوپر اٹھا ہوا ہے اور جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ نیچے ہے. تو یہ پوز ظاہر کرتا ہے سکون، پیسفل، جیسے میڈیٹیشن کی ایک حالت اس کو ظاہر کرتا ہے. کارگا بدھا کا جو لیفٹ ہینڈ ہے اٹ ہولڈز ویسل. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک واٹر ویسل اس نے وہ جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوتا ہے. تو وہ جینزم کے اندر، بدھزم کے اندر، ہندوازم کے اندر سب میں ہی یہ مطلب گاڈز یا گاڈس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. پانی کی باٹل ٹائپ ہوتی ہے. جہاں تک بدھا کے امیج کا سوال ہے یہ ٹیکنیکلی اس کو سٹینڈنگ بدھا کہتے ہیں. یعنی سٹینڈنگ بدھا کا مطلب 3 چیزیں: ٹیچنگ، گائیڈنگ، کمپیشن. اگر ہم اس کو کلوزلی دیکھیں تو اس میں اس کا جو آرٹسٹک اسپیکٹس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہائیبرڈ قسم کا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ گندھارے سے بھی انسپائرڈ آرٹسٹکس ہمیں فیچرز ملتے ہیں. اسپیشلی جو ڈریپری کا جو سٹائل ہے یہ ہمیں گریکو بدھسٹک ڈریپری کا سٹائل ہے جو ہمیں گندھارا میں بہت کامن ملتا ہے. تو وہ سیم ادھر ریپیٹ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں پھر جو کامن فیچرز جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں اسپیشلی اس کا جو فیس کا اسٹرکچر بہت وائڈ اور فلیٹنڈ ہے. تو یہ انسپائرڈ ہے، نارتھ سے زیادہ انسپائرڈ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اش نشا بندھا ہوا ہے جس میں ہیئر جو ہے وہ ایک بند کی فارم میں ٹائڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس کا جسچرز پہ اگر ہم غور کریں، جسچرز کو جن کو بدھزم کہتے ہیں ہمیں مودراز آر بیسکلی دا ہینڈ جسچرز جو بدھا ہر ڈپکشن میں وہ الگ الگ جسچرز میں ہوتا ہے. بہت سارے ہیں لیکن اگر میں ان میں سے کچھ کے نام لوں تو ابھایا مودرا ہے، دھیانا مودرا ہے. ابھایا مودرا اسپیشلی کارگا بدھا کا جو ہینڈ جسچر ہے وہ ابھایا مودرا ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. ابھایا مودرا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پام جو ہے اٹ فیسز دا آؤٹ سائڈ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بلیسنگز اور پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے. تھپکی دے رہا ہے جو زائرین ایک ہاتھ یہ ہے نا، ایک یہ ہے، اس طرح یہ تھپکی کا ہاتھ ہے. کمپیشن، حوصلہ دے رہا ہے. سفر ہے، تھکے ماندے قافلے ہیں،
ان کو تھپکی دے رہا ہے، شاباش کی تھپکی، حوصلہ دینے کی تھپکی. اچھا، جو اس کا پیلوک ریجن ہے وہ بہت کرو شو کر رہا ہے، جو ریپرزینٹس نارملی فیمیل باڈی. تو یہ فیمیل ہے، یہ امیج جو ہے فیمیل ہے، کیونکہ یہاں سے گزرنے والے جو زائرین کے کاروان ہیں وہ منگولین ہیں. منگولین بدھا ڈاکٹرین میں بدھا جو ہے وہ فیمیل ہے، اور بالکل اس کے مقابلے میں ساؤتھ انڈین جو بدھا کا ڈاکٹرین ہے وہ میل ہے. اور اس امیج کے روپ و رنگ کو آپ لے لیں اور ساؤتھ انڈین بدھا کے روپ و رنگ کو لے لیں تو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. گول مٹول چہرہ، تقریباً منگولین چہرہ، اور اس کے مقابلے میں ساؤتھ انڈین بدھا لمبو تراشا چہرہ. ٹینڈنگ بدھا ہے، وہ کسی سمت کی طرف ڈائریکشن واضح کرنے کے لیے، کمپیشن شو کرنے کے لیے، پریچنگ شو کرنے کے لیے ہوتا ہے اصل میں. جو یہ پیریڈ ہے 5th سینچری سے 11th سینچری، یہ یہاں گلگت بلتستان میں بدھزم کے عروج کا دور ہے. بدھزم کو عروج ہوا، تبت کی امپائر یا سلطنت وہ ایکسپینڈ ہونے لگی، تو اس کے ساتھ یہاں پھر بدھزم بھی ایکسپینڈ ہوتا گیا. I have written a bit about the early transmission of Buddhism um, from the northwestern borderlands of what's now Pakistan and Afghanistan to the Central Asian Silk routes. And it's clear from the evidence of petroglyphs and inscriptions along the Indus rivers and its tributaries, such as the Gilgit and Hunza River, that there was a significant Buddhist presence in the areas of what's now Gilgit-Baltistan. بیسکلی یہ گلگت کا پرانا روٹ جو دریل سے ہے، دریل سے پھر آگے جا کے یہ سوات پہنچ جاتے تھے، یہ کرگہ کا روٹ رہا ہے. تو یہ اور گلگت کی پرانی آبادی نپور کی ہے، اور یہ نپور کی ضمنی آبادی ہے چھوٹی، وہاں پہ اس کلف پہ چٹان پہ اس کو کارو کیا گیا ہے. This indicates کہ یہ جو خطہ تھا it was a flourishing place for Buddhist art and Buddhist culture and Buddhist civilization. یہاں پہ جو ڈائنسٹی تھی that dynasty was called Patola Shahi dynasty. My limited understanding of art and architectural history of Buddhism would lead me to think that the Kargah Buddha must belong at the earliest to the period of the Palola Shahis. So if the Palola Shahis kind of reach their peak of Buddhist patronage at the beginning of the 8th century, so around 700 to 725, I would guess that at the earliest, that would be the period when the Kargah Buddha was kind of commissioned by the Palola Shahis to kind of overlook the Kargah Valley in this spectacular setting. 6ٹھی یا 7ویں صدی کے اندر گلگت بلتستان میں بدھزم اپنے ایک طرح سے پیک پہ تھا. تو جو بھی تہذیب اپنے عروج پہ ہوتا ہے تب جو ہے نا اس کے سمبلز بنتے ہیں، اس کے علامتیں بنتے ہیں. یہی دوسرے تہذیبوں کے ساتھ بھی تھا. کیا گلگت کی پاپولیشن گلگتینس بھی بدھزم سے یعنی متاثر ہوئے تھے؟ کبھی نہیں ہوئے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے عام لوگ جو ہیں ان کے درمیان سرایت نہیں، یہ ایلیٹ اور رولنگ کلاس کا ہی مذہب رہا ہے بدھزم. باقی عام لوگ جو ہیں
وہ کیا کرتے تھے، وہ اسی طرح اینیمسٹک جو یا بونچھوش کے مذہب کے جو پریکٹسز ہیں ان کو فالو کیا کرتے تھے. یٹھانی، بدھا کو یٹھانی کہنا، کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ یٹھانی نہیں ہے، یہ بدھا ہے؟ وہاں پر بدھا کو نام دینا، یٹ کی مؤنث، یٹ کی فیمیل، اور یٹ کیا ہے؟ گناہ کے تصور کا سب سے بڑا سمبل ہے. پروفین کرنا، یعنی آپ کسی بھی پروفیننگ میں یہی ہے نا، ایک گناہ کو جوڑ دیتے ہیں شخصیت کے ساتھ، چیز کے ساتھ، کسی گناہ کو کوئن کرتے ہیں. پیٹر نکولس نے ایک پیپر لکھا ہے، ریسرچ پہ بہت اچھا ہے، کہ جو پرانے زمانے کے اینیمزم کی جو دور کی رسومات کی جو باقیات تقابلی جائزہ رہی ہے، گلگت کے اور لداخ کے شنو میں کون کون سے یہ پریکٹسز بچی ہیں. بہت اچھا پیپر ہے اس میں وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ گلگت ریجن میں بدھزم کبھی بھی عام لوگوں کا مذہب نہیں رہا، وہ اپنے اینیمسٹک ریچولز کو ہی فالو کیا کرتے تھے. شمنزم کے وہ اثرات ہمارے یہاں اب بھی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینیمزم واز مور روٹڈ ہیئر ان دس کلچر دین بدھزم اینڈ اسلام. تو اپنا کسانی مذہب تھا، جس کو شامنزم کہتے ہیں، دیلی کہتے ہیں، اور دیلی کھٹ بھی کہتے ہیں. 1950 تک گاؤں میں نارمل تھا کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو دعائیں کرتے تھے، مال مویشی کو لے جاتے تھے. تو ہمارے دادا کرتے تھے کہ وہ جہاں مویشی کا باڑا ہوتا تھا اس کونے میں جا کے پیر دعا ہن کے کہ وہ کوئی پیر کی دعا مانگتے تھے. پیر سے بیسکلی رزق کا دیوتا یا ٹھولو ہوتا تھا، اس سے دعا مانگتے تھے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو گیا، وہ پیر بن گیا. اسی طرح وہ جب تھریشنگ کرتے تھے گندم کی تو گندم نکلتا تھا، گندم کا تھوڑا گندم اٹھا کے اس کھیت کے کونے میں رکھتے تھے تاکہ وہ یٹھولو ناراض ہو، کیونکہ یٹھولو ناراض ہوتا تو پھر آپ کا وہ رزق کا دیوتا ہے لیکن پھر وہیں آپ کا رزق بھی چراتا تھا. تو یہ پریکٹسز انٹل ریسنٹلی ہمارے یہاں رہی ہیں. جس طرح سے یہاں کی ہسٹری لکھی گئی ہے وہ اس ہسٹری کو ایک لینئر پروگریشن میں ڈیفائن کرنے کا ایک اٹیمپٹ ہے. آلدو کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو پریمیٹیو اینیمزم تھا یہاں کا، اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو تھا، اس کی اپنی ایک رچ جو ہے وہ ہسٹری تھی، اس کا ایک فولکلور تھا، اس کا دنیا کو دیکھنے کا ایک تصور اس کے اندر جو ہے وہ موجود تھا. اینیمزم میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چرند پرند ہر چیز میں روح سموئی ہوتی. ایون ہمارے بڑے بڑے پتھر جو ہیں جس کو ہم گرے کہتے ہیں شنا میں، ان کے اندر بھی ہمارا یشولو رہتا ہے. بدھزم یہاں جب پھیلا ہے تو اس نے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو لوکل بون مذہب تھا اس کو بزور تلوار اس نے ختم کیا ہے. بہت لمبے سینچریز تک یہ سب سے لمبی خانہ جنگی رہی بدھزم اور بونچھوش مذہب کے درمیان. مثلا کسی بچے کو اپنی گود میں لینے کے لیے جو ایک میکسم ہمارے زبان پر گونجتا ہے، وہ ہے ہوپ الحش. تو یہ دو جو ہے گوڈس ہیں بونچھوس کے، ہوپ اور ہش. ایک مثلاً طاقت، حوصلہ، فریٹرنٹی، ہیومیلٹی. بالکل ابھی بھی بلتی میں جس طرح شنا میں یہ میکسم جو ہے فوسلائزڈ ورڈ کے طور پر موجود ہے، اسی طریقے سے شنا میں بھی فوسلائزڈ ورڈ کے طور پر موجود ہے. کلچر مذہب اسی کلچر میں ڈل کے آتا ہے. کلچر یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑا برتن ہے تو ریلیجن از پارٹ آف دی کلچر. کلچر از ناٹ پارٹ آف دی ریلیجن. تقریباً ہماری آرکیولوجی میں فوسل ریکارڈ
سے زیادہ فوسلائزڈ ورڈ کا فنامنا زیادہ ہے. سارگن ہم سنتے ہیں، ہمارے باب گلگت پر ہی جو چیز لکھی گئی ہے وہ سارگن گلیت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ جو کنفرنٹیشن ہے سارگن کا، یہ بتاتا ہے. سارگن حدود کو کہتے ہیں، جو نیلو بٹ کے جو حدود تھے، جس میں پر روڈ کوٹ محلہ ڈاکپورہ محمود استان کے پیچھے تحصیل کچہری کی طرف یہ 400 قدم چاروں طرف کا جو جگہ ہے اس کو سارگن کہتے ہیں، جو بالکل اس کے بالکل سینٹر میں نیلو بٹ تھا. نیلو بٹ کے مختلف وہ ہیں کہ یہ آثارات ملتے ہیں کہ ہر مختلف گاؤں میں ایک خاص سینٹرل پوائنٹ ہوتا تھا نیلو بٹ کو جہاں پوجا جاتا تھا. بعض اوقات گاؤں کے انٹری پوائنٹ پہ وہ رکھا جاتا، اس پہ پھر نیلو ہاتھ بٹ سب تھک کہتے ہیں، وہاں جا کے آپ ہاتھ ٹچ کرتے تھے تو آپ کو ایک طرح سے پرمیشن وہ دیوتا ایک خاص دیوتا دیتا تھا کہ آپ اس لوکیلٹی کے اندر انٹر ہو سکتے ہو. گلگت میں نیلو بٹ کا ذکر یہاں جو ہمارے جامع مسجد ہے اہل سنت کی جامع مسجد، یہاں کہتے نیلو بٹ ہوتا تھا. تو وہاں جا کے لوگ پھر گیدر بھی ہو کے پوچھتے تھے کہتے ہیں. اور جس کو منہدم کیا گیا تھا کسی بڑے ریلے نے، منگولین بدھسٹ ایک بڑے ریلے نے منہدم کیا تھا، اور جہاں پر پروفیننگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو پشالو تو چھ دو پتین شالو تو دو ایک پتین ادے چگائی تھنس یہ وقت رگا تاکہ 10 بشنگ ٹنگ نصب کے نصب پتین تھنس افواہش نوے بلا کھن تھے آرتر نزک ایسا بش فقیر سے گانے بند تھگن تینو فقیر آج کھری کھٹائین تھے افواہ تھنس. ایک شمن آیا دین کمی تو بعد اوقات کہتے ہیں بگروٹ سا کے، اس نے کہا میں اس کو یہ کرتا ہوں، تو ہم شنا میں گنوں کہتا ہے. اس نے کہا کہ اس طرح ہو گیا تمہارا بیٹا مر گیا، تو اس نے یہ ہاتھ اپنے دل پہ اٹھایا، کیا ہوا سچ میں کہ اس کو یہ کیا، تو اس نے وہاں پہ کیل ٹھوک دیا. تو اس کو اس پہاڑ کے ساتھ اس کو پیوست کر دیا، کیل ٹھونک کے اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں پہ قید کر دیا. تو یہ ورژن ہے. اب یہاں پھر یہ خود اسلام کے اندر بھی ابھی ہم کیونکہ ہم سارے جی بھی مسلم ہو گئے ہیں، تو یہاں بھی ایک نیریٹو آ رہا ہے کہ یہ کوئی کمی تو شمن نے نہیں مانا تھا. یہ ہمارے انہیں ڈائنامکس ہو رہے ہیں کہ آخر شمن کون ہوتا ہے. شمن بھی تو خیر اسلام کا نمائندہ نہیں ہے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی اور بزرگ آئے تھے، انہوں نے اس کو وہاں باندھا تھا. تو یہ ہمارے انٹرنل بھی ابھی نئے نیریٹیوز، کیونکہ نیا جو ایک مذہبی ورژن آ رہا ہے وہ ہر چیز کو یہاں کے کلچر کو اپنے رنگ میں پینٹ کرنا چاہتا ہے. بیسکلی سمپل الفاظ میں یہ سمجھے تو متھ کیا کرتا ہے، متھ بیسکلی ڈیلز ود دا ریالٹی. ایک کوئی ریئل واقعہ ہوتا ہے، اس کے پاس ہسٹوریکل پروسیس جو ہوتا ہے وہ ملینیا پہ چلتا ہے، ہزاروں سال پہ ہوتا ہے، سینکڑوں سالوں پہ چلتا رہتا ہے. تو اس پہ مختلف لیئرز ہسٹوریکل چڑھتی رہتی ہیں، انٹرپریٹیشنز کی لیئر. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہیں ہسٹوریکل پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو کے میتھیکل پرسنالٹی بن جاتا ہے. تو بیسک اس کے کور میں ریالٹی ہوتی ہے. دیکھیں اسلام بھی آیا ہے تو ہمارے اس کلچر ہمارے مزاج کے مطابق ڈھل کے آیا ہے نا، ہمارے اس لباس میں ڈھل کے آیا ہے. اب مسلم کنورٹ ہونے کے بعد ایسے بڑے مسلمان نہیں تھے یہاں کے لوگ. ڈوگرے آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈوگروں میں مسلم آفیسرز ایسوسیشن ہوتی تھی، مسلم آفیسر کا ایک کیڈر ہوتا تھا ڈوگرا آرمی. انہوں نے لکھا کہ بھائی یہاں کے لوگوں کو نہ منہ دھونا آتا ہے، نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ دفن کرنا آتا مردوں کو. ان کو اسلام سکھانا چاہیے. تو خاص طور پہ کشمیر سے مبلغ منگائے گئے، علماء منگائے گئے.
اس لیے یہاں پہ جو کشمیری ہمارے بھائی سیٹل ہیں، ڈوگرے دوست ہیں، ان میں بہت سارے عالم آئے ہیں، صوفی آئے ہیں اور مبلغ آئے ہیں جو یہاں کے لوگوں کو اسلام سکھا سکے. There's also a very rich Islamic, heritage in this region. There are lots and lots of shrines, جو صوفیوں کی shrines ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ان کو بھی جو ہے وہ ہمیں اون اسی طرح سے کر لینا چاہیے، ان کو بھی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکارڈ جو ہے وہ نہیں کر لینا چاہیے. But along with owning up to the other civilizations that have been the part of history of this region, right? جو اس خطے کے جو ہے وہ ہیریٹیج ہے، جو اس خطے کی کوکھ سے جنہوں نے جو ہے وہ جنم لیا ہے. اسی جو ہے نا کارگا کے نیچے نپورا میں گلگت مینوسکرپٹ جو ہے وہ نکالا گیا یا دریافت ہوا یا لوگوں کو ملا. یہ غالباً 1931 کی بات ہے، جب مقامی جو ہے نا وہ چرواہوں نے وہاں پہ کارگا بدھا کے نیچے ایک جگہ میں کوئی لکڑی تھا شاید، اس لکڑی کو نکالتے جب ان نیچے ایک چیمبر ان کو ملا، تو اس چیمبر کے اندر کوئی 5 لکڑی کے باکسز تھے، اس میں سے گلگت سوترا نکلا. گلگت سوترا جو ہے نا بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں گلگت سوترا جو ہے وہ آج اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اس زمانے میں ہری سنگھ نے وہاں سے گلگت سوترا کے کاپیز کو سری نگر منگوایا، سری نگر سے جو ہے نا وہ پھر نیو دہلی پہنچے جب پاکستان انڈیا بن رہا تھا، کیونکہ اس میں خطرہ تھا جلنے کا. اور پھر نہرو نے جو ہے نا اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا جو یونیسکو کا ادارہ ہے اس میں ایک رجسٹر آف ورلڈ میموری کہلاتا ہے، جس میں دنیا کی سب سے قدیم نوادرات نسخوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو یہ یعنی برصغیر کا واحد نسخہ ہے یونیسکو کے اندر، یعنی ورلڈ میموری رجسٹر کے اندر، جو کہ محفوظ کیا گیا ہے. اور اس کی اتنی قدر قیمت اور اس کا جو ہے نا تاریخی اہمیت ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ نسخہ پہلے لکھا گیا ہے یا بدھا پہلے تراشا گیا ہے. I would guess that because it wasn't only a matter of creating this one monumental image, which dominates the sightlines, going from the Gilgit River up to the Kargah Nala, but also because this was also the fine spot of the Gilgit manuscripts, with many colophons that indicate support of a kind of literary project of copying these Buddhist manuscripts by members of the Palola Shahi court. آج وہ کہاں ہے؟ ایک اس کا حصہ جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں مہاراجہ کا، وہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ لائبریری سری نگر میں ہے. دوسرا اس کا حصہ نیو دہلی میں ہے. تیسرا الرسٹائن صاحب نے جو ہے نا وہ بیچا برٹش میوزیم کو. اور پھر 50s کے اندر آخری سوتراس کی کاپی ملی گلگت سے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سوترا ایک پاکستان آرمی کا سگنلز کا ایک کیپٹن تھا آغا محمد امین صاحب، انہوں نے ایک اٹیلین آرکیولوجسٹ ٹوچی کو بیچا، فروخت کیا چند ڈالروں کے عوض. ٹوچی نے وہ سوترا جو ہے نا وہ کاپی یعنی اٹلی لے کے گیا، وہاں پہ اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کے بعد اس نے اپنا آرٹیکلز لکھے، اس کے بعد اس نے پاکستان کو واپس بیچا. آج وہ سوترا کراچی میں 2014 تک کراچی میوزیم میں تھا، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ جی اس سوترا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. یا ایک آرٹیفیکٹ گلگت سے اٹھا کے آپ اس کو اسلام آباد میں لے گئے، کراچی میں لے گئے، لاہور میں لے گئے. ناؤ یو being in possession of, by virtue of being in possession of a single artifact, you are able to interpret a certain kind of history related to that artifact and related to that relic. تو اس لیے دیکھیں جو کارگا بدھا بچا ہے وہ ایک آخری سمبل بچا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کو جو ہے نا انٹرپریٹ کرنے کے لیے، جس کی اہمیت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گلگت سوتراز کو بھی دیکھیں. اور یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے اندر اس کے کاپیز ہیں اس کے 1800 پیجز ہیں. 1800 پیجز، اندازہ کریں برج بارک جس کو ہم ہلی کہتے ہیں یعنی مقامی زبان میں، اس پہ لکھا ہوا ہے، وہ 1800 پیجز ہیں. مینوسکرپٹس کے حوالے سے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی لینگویج جو ہے وہ براہمی لینگویج ہے. مثلاً جیسے سویسٹیکا ہے،
آپ کو پتہ ہے مقدس اشاریہ کہتے ہیں اس میں، سیوسٹیکا. آخری یعنی بہت ساری تہذیبوں میں سیوسٹیکا کا کانسیپٹ رہا ہے. گلگت بلتستان محروم ہے. گلگت بلتستان کے نوجوان گلگت سوترا کے بارے میں معلومات بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ اس کے مالک جو ہے نا، گلگت سوترا کا صحیح مقام گلگت شہر ہے. Explorers like Mark Arl Stein, who traveled through Gilgit-Baltistan, brought notice of the Buddhist rock art and inscriptions to the attention of the Western scholarly world in an article he published in the Journal of the Royal Asiatic Society in the 1940s, but that was during the Second World War, so it didn't really get that much attention. Okay. He also published some surface finds that were of archaeological artifacts from Gilgit-Baltistan, like a really wonderful bronze raitan with a centaur holding an ibex that is displayed in the Ashmolean Museum at Oxford University. ہمارا جو بدھسٹ پیریڈ ہے اس پہ مقامی طور پہ کوئی تحقیق یا اس طرح سے بہت سارا لٹریچر نہیں ہے، اگرچہ مطلب کچھ ہے، جیسا کہ کارگا بدھا پہ اگر ہم دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا ویسٹرن اگر آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں تو بڈلف کا آتا ہے. It's true that there has been very little systematic archaeological excavation in what's now Gilgit-Baltistan. The area around the Kargah Buddha and the place at Naupur where the manuscripts were found, those were quickly excavated in the 1930s by an archaeologist from Kashmir. But really, it wasn't until the opening of the Karakoram Highway between 1979 and 1985, so the early 1980s, that Pakistani and German scholars, led by Ahmed Hassandani and Carl Yetmar, started to explore and document the petroglyph and inscription sites in a very thorough manner. اسی طرح سے دیکھیں گلگت کے اندر 1931 میں ایک فرینچ جیفری ہیکن جو ہے نا وہ آرکیولوجسٹ آئے. میں ان کو زیادہ اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ آئے، پراپرلی جا کے اس جگہ میں ایکسکویشن کر کے انہوں نے 4 چیمبرز کی نشاندہی کی. اس میں سے اس نے ایک چیمبر کا نام اے، دوسرے کا بی، سی، ڈی نام دیا. اس میں سے سی کے اندر جو ہے نا یہ 5 باکسز کے اندر سوترا ملا تھا. Who are the people who have been writing about Gilgit? وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ They used to call them explorers, right? انہوں نے یہاں تک جو ہے وہ لکھا ہے کہ 19ویں صدی میں گلگت کے اندر ایک عام ایوریج گھرانے کے اندر دسترخوان کس قسم کا ہوتا تھا، اس دسترخوان کے اوپر کس قسم کے کھانے ہوتے تھے، مطلب جن میں اورل شٹائن کا نام بہت لیا جاتا ہے، ڈاکٹر لائٹنر کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. who was also by the way the first principal of گورنمنٹ کالج کے پہلے جو ہے وہ پرنسپل تھے. اسی طرح سے کرنل جان بڈلف جس کے نام پہ یہاں پہ جس کی ریزیڈنس کو بعد میں جو ہے وہ لائبریری جو ہے وہ کنورٹ جو ہے وہ کیا. So all of these people they came for the purpose of mapping knowledge for the imperial control in the frontier region. غالباً 1813 میں ایک چترال کے صاحب تھے محمد سیار، اس نے شاہنامہ لکھا ہے، شاہنامہ چترال کے حوالے سے. اس میں کارگا بدھا کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے باتیں رکھی ہیں، اس میں بتایا ہے انہوں نے. جو نالج میپ کیا گیا ہے گلگت بلتستان کے اندر اسپیشلی بائی جرمن اینڈ برٹش پیپل، وہ سم ٹائمز یہاں پہ آرکیولوجسٹ کے طور پہ آئے، سم ٹائمز فلالوجسٹ کے طور پہ آئے، زبانوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، سم ٹائمز کارٹوگرافرس کے طور پہ آئے میپنگ وغیرہ جو ہے وہ کرنے کے لیے. But the underlying aim was to establish some sort of imperial control in the region, right? That was something which was the most important underlying purpose
of any colonial expedition. جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں جو معلومات، تاریخ، علم، حقائق، شواہد کی جو کمی ہے، وہ کمی جو ہے نا وہ دراصل ایک طرح سے انجینئرڈ ہے. مطلب یعنی یہی اسی کلونیل کیپچر کے اندر اس تاریخ کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور جگہ منتقل کر کے یہاں کے نسلوں کو، آئی ہوپ آئندہ آنے والے نسلیں محروم نہیں ہوں گے، کوشش ہم سب اور نسلیں کریں گے کہ وہ ہم واپس ریکلیم کریں ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس ٹیکنالوجی کے دور میں. اینڈ دین یو آلسو لک ایٹ 18th اینڈ 19th سینچری. یہ جو دنیا کے بڑے میوزیمز ہیں جیسے برٹش میوزیم ہے، لوورے میوزیم ہے، اسی طرح سے جو برلن ایتھنولوجیکل میوزیم ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میوزیمز اسٹیبلش ہوئے تھے ڈیورنگ دا سیم پیریڈ آف دا ایج آف ایمپائر، جب دنیا بھر میں کالونائزیشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ جو ہے وہ تھی. اٹ یوز ٹو گیو دا کالونائزر an idea that their civilizational and cultural development is more advanced as compared to the rest of the world. کہ وہ جو آئیڈیا تھا کہ جو ویسٹرن civilization ہے، ویسٹرن کلچر ہے، it has the legitimate and innate authority to define the rest of the cultures. And that's what they did in their museums. پچھلے گرمیوں میں 2024 میں گرمیوں میں لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ جہاں پہ مسجد، سکول، گھر، آبادی موجود ہے، وہاں پہ ایک مجسمہ اسٹیبلش ہوا. ایک تو اس کی جو اسٹیچو کا جو اسٹرکچر تھا وہ فیمیل تھا. جب بھی جو ہے نا ہم ریپلیکاز بناتے ہیں، خیر ریپلیکاز بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن ریپلیکاز بنانے کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. جو کارگا بدھا کا ریپلیکا جو بنایا گیا تھا، میرے خیال میں اس میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہیریٹیج میں، آرکیولوجی اور آرکیٹیکچر میں، پستیش، یعنی ایک بیہودہ نقل کرنا. دیکھیں اس میں ایک لوکل ریئیکشن بھی ہوا، اگرچہ اس لوکل ریئیکشن کا ریزنز اور بھی ہو سکتے ہیں. اس بدھا اور وہ بدھا میں فرق، اور اس بدھا کو یہاں سے انخلا کرنا، ریمو کرنے کا وجہ کیا بنی؟ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی بنے، مجھ جیسا کوئی بنائے یا بنے یا اس کی پرستش کرے، اس کو شرک قرار دیا ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ بھائی ایک مسجد ہے سامنے، اور یہ دوسری بات یہ تھی کہ ایک خاتون کا نقشہ تصور کیا جاتا تھا، جو کہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کبھی نہ پہلے کیا ہے، نہ بعد میں نہ وہ کر دی. اسی وجہ سے اس کو ریموو کیا. ہمیں ریپلیکاز بنا کے اس کی اہمیت کو جو ہے نا کم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں آج کے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریپلیکاز بنا کے سوونیر کے طور پہ بیچے جاتے ہیں. تاہم ہمیں جو ہے نا اس کی انٹیگریٹی اور ایتھینٹسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہر نسل کا اور آنے والے نسلوں کا فرض ہے، اس لیے کہ یہ ایک آخری ہمارے پاس جو ہے نا بہت بڑا ہیریٹیج ایسٹ ہے، اس کو ہمیں بچانا چاہیے. گورنمنٹ کی جو اولین ترجیح ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ ہے اس کی پریزرویشن، اس کی دیکھ بھال، اس کی اصلی جو حالت ہے اس کو ایز اٹ از رکھنا، وہ بہت ضروری ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک خزانہ ہے اگر ہم سمجھے تو، چونکہ دنیا کے اندر ٹورزم کی مختلف شکلیں ہیں، جس میں ایک مذہبی ٹورزم جس کو ہم ریلیجس ٹورزم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم پوری ایک ٹریل بنا سکتے ہیں. فیوچر میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ جو صرف یہ دیکھ بھال کے طور پہ ہے، لیکن ہم بزنس ماڈل بھی وہاں ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. ٹورزم کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیفیز ہم بنا سکتے ہیں ہیریٹیج سائٹس پہ، اوپر یہ بنتی ہیں آؤٹ اسکرٹس پہ، تو وہاں پہ ریسٹورنٹس بن سکتے ہیں. لوگوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں، زمینیں لوگوں کی ہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کریں، اور وہ ہم ایک ماڈل بنا کے ان کو دے سکتے ہیں، آپ اس ماڈل پہ چلیں. تو یہ انشاءاللہ فیوچر میں ہم کریں گے اس پہ. ایک ملک کا بجٹ ایکو ٹوریزم پہ بن سکتا ہے تو نپورہ بسین گلگت بلتستان کے اندر جہاں جہاں ایکو ٹوریزم کے لیے مواقع ملتے ہیں، وہاں پہ ایکو ٹوریزم کو پروموٹ کریں، اس کی بحالی کے لیے کام کریں. ایکو ٹورسٹ آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک تو یہ ہوگا کہ اپنا کلچر جو ہے جو ناپید ہوتا جا رہا تھا وہ واپس بحال ہوتا جائے گا. Gilgit Baltistan is not a land which is populated. It's a land without people.
Because every time you hear about Gilgit-Baltistan in the mainstream discourse and the mainstream imagination of Pakistan, آپ کو نظر آئے گا کہ گلگت بلتستان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے، جھیلوں کا ذکر ہوتا ہے، لینڈسکیپ کا ذکر ہوتا ہے، خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے. اس خطے کو جو ہے وہ مین سٹریم امیجنیشن کے اندر ایگزوٹیسائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سو ان دا مین سٹریم امیجنیشن گلگت بلتستان از اے پیپل لیس ٹیریٹری. یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں، یہاں کے لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ کیا ہیں، یہاں کے لوگوں کو کتنا گھنٹہ سفر کر کے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ تک پہنچتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ ایک وائبرنٹ ایجوکیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے. ہسٹوریکل ریسرچ ہونا چاہیے، سوشل ریسرچ، کلچر ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے قراقرم و بلتستان یونیورسٹی میں نہیں. وہاں پہ ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں سوشل سائنسز میں جن کا کوئی ریسرچ کا کام ہمارے علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. یونیورسٹی اگر ایک لیدے کی یونیورسٹی ہے تو اس کے وسائل اور وہاں پہ جو ہے نا وسائل کا سیریس مسئلے ہیں. تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جا کے وہ کندہ قراقرم یونیورسٹی کے نیچے پتھر پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم ڈیسائفر نہیں کر سکتے. ہمارا آنکھوں کے سامنے جو چیز پڑی ہے، اوپر سے کرم یہ ہوا ہے کہ آپ جا کے وہاں ڈاکومنٹری بنائیں. ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے اس کے اوپر سیمنٹ بچھایا ہے تاکہ چلنے میں آسانی ہو ان 2000 سال پرانے روک کارونگز کے اوپر. ہماری کتابوں کے ذریعے، مطالعہ پاکستان کے ذریعے، اسلامیات کے ذریعے ایک سنگل یونیفائڈ ورلڈ ویو کو جو ہے وہ اس ڈائیورس خطے کے اوپر امپوز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے خطے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک تو تنقیدی سوچ کو سسٹمیٹکلی جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے. دیر از نو اسپیس فار کریٹیکل تھنکنگ، not just in the society but also in your places of learning like یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ کی تنقیدی سوچ کو ختم کیا گیا ہے. اکیڈمکس میں جب چیزیں انوالو ہوں گی، لوگوں کے شعور میں یہ چیز چلی جائے گی، کانشیسلی لوگ اس چیزوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو وہ ایونچولی جو ہے وہ ایونچولی پرزرویشن بھی ہو جائے گی، کنزرویشن بھی خود ہی ہو جائے گی. تحقیق نہیں ہو، نئی نسل کے کو دینے کے پاس ہمارے پاس کچھ نہیں ہو تو ہم بغیر کسی ثقافت اور تاریخ کے ہم جینے کی کوشش کریں. اپنے ہسٹری کو دوبارہ سے نہ صرف اس کی ریپوزیشننگ کر سکیں، اس کو ریلوکیٹ کریں اور اس کی ایک جو ہے نا لوکل انٹرپریٹیشن دے سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنے پچھلے 40-50 سالوں کے اندر ہم اپنے معاشرے میں کوئی بڑا ذہن پیدا کرنے سے جو ہے وہ قاصر رہے ہیں. جو ریسرچ مطلوب تھی وہ اب تک موجود نہیں رہی. مزید ریسرچ کی ضرورت ہے، مزید ریسرچ کی ضرورت ہے، مزید ریسرچ